اہل بیت میں پہلے امام حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر، چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا، نویں امام حضرت امام محمد تقی، اور 10ویں امام حضرت امام علی نقی، اور 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ یہ 12 امام ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جن کا تعلق ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امامت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں ہے، اور حسین علیہ السلام کے نانا بھی امام، حسین علیہ السلام کے بابا مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی امام، اور یہ امام نسلی طور پر بھی ہیں اور اصلی طور پر بھی امامت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یزید نہ امام تھا، نہ خلیفہ تھا، نہ اس کو قرآن نے اتھارٹی دی، نہ حدیث نے، نہ امت نے، اس کو کسی نے بھی یہ حق نہیں دیا تھا کہ اس کو کوئی یہ کہے کہ وہ امام وقت تھا یا منصب امامت پر فائز تھا۔ نہ اس کو قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث کی روح سے وہ امام ہے، نہ آئمہ اہل بیت اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی دور دور تک اس کی امامت کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اور وہ دعوے دار بن بیٹھا تھا کہ میں بھی امام ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، اور اس نے جو یہ دعویٰ کیا اور اس کے پاس اس کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرات ذی وقار، یزید تخت پر بیٹھا تو یہ واقعہ 60 ہجری کا تھا، اور اس حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ پیشن گوئی کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 ہجری میں میری امت پر ایک ایسا نازک وقت آئے گا، ایک ایسا مشکل دور آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من رأس 60 و امارت الصبیان۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے اختتام سے، اور لڑکوں کی معلوم ہوا کہ 60 ہجری کا جو دور